تلك آيات الحسين صغر السبط لتحوي كربلاء جنتين، كربلاء جنتين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں اور اب یہ کہنا چاہتا ہوں۔ موضوع ہمارا یہ ہے کہ امپورٹنٹ ایسپیکٹس آف حسینیت، یعنی امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک ہے، جو آپ کی نظر ہے، جو آپ کی گائیڈ لائنس ہے، اس پر بات ہونی ہے۔ حدیث مبارکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے تعارف میں یہ ہے کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، گائیڈنس، لیمپ آف گائیڈنس ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ راستے کے لیے روشنی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سمبولک گفتگو ہے کہ انسان کو اگر راستہ دیکھنا ہو دنیا میں کیا کریں، اگر کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی اپنا رہبر بنانا پڑتا ہے۔ تو جو ہدایت کا معاملہ ہے، جو گائیڈنس کا معاملہ ہے کہ صحیح راستے کے اوپر انسان چل سکے، وہ ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ غلطی سے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم کو مانتے ہیں کہ جیسے اسٹریٹ لائن ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے زندگی میں، دنیا کے بھی جتنے راستے ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ نہیں ہوتے۔ آپ اگر ماشاءاللہ سب کار والے لوگ ہوں گے، موٹر سائیکل اور سائیکل، سب لوگ جانتے ہیں کہ سڑکیں گھوما کرتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ڈرائیور جو تھے وہ اس کے اوپر بیٹھ کر کے، اگر نہیں بھی ہوتا ہے تو سڑک گھما دی جاتی ہے تاکہ ڈرائیور سونے نہ پائے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو راستہ بتایا، صراط مستقیم، وہ راستہ ہے جو بندے کو خدا سے ملاتا ہے، جو بندے کو خدا کا واقعی بندہ بنا دیتا ہے۔ اس کا سیدھا ہونا یہ معنی میں ہے کہ اس کے اندر کوئی پیچ نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ ہر جگہ پر ایک جیسا رہے گا۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے ہمارے لیے بات کچھ ہے، آپ کے لیے کچھ ہے، ہم کچھ چاہ رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، اللہ کیا چاہ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات دھیان دینے کی ہے اور غور کرنے کی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں، دیکھیے ایک لائف کا اسپین آپ کا ایسا ہے، وہ حصہ آپ کی زندگی کا ہے جب آپ ایک بچے کی حیثیت سے رسول اللہ کے ایک بچے کی حیثیت سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہیں، آپ کے کاندھے پر ہیں، آپ کی پشت کے اوپر ہیں۔ یہ آپ کی پوزیشن ہے، یہ آپ کی زندگی کا وہ رخ ہے جو عام طور پر بزرگوں کی ساتھ رہتا ہے۔ لیکن اس میں بھی امام حسین علیہ السلام کو ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے جو اللہ نے عطا کیا، جو اللہ نے دیا، اور وہ خصوصی امتیاز شاید کسی کو نہیں حاصل ہو سکا سوائے امام حسن جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، اور آپ کو ہی حاصل ہوا کہ آپ رسول اللہ کے کندھوں پر بھی سوار ہوئے، پیغمبر کی گود میں بھی رہے۔ پیغمبر نے اپنی زبان ویسے چسائی اور ویسے جیسے پرورش کرتی ہے ایک ماں اپنے بچے کو پرورش کرتی ہے۔ جب آپ آ گئے اور پشت پیغمبر پر سجدے کی حالت میں پیغمبر ہیں اور آپ کی پشت کے اوپر امام حسین بیٹھ گئے، تو اللہ کے رسول نے اتنا طول دیا سجدے کو کہ پورے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہہ دیا۔ اور اس کے بعد یہ کہ صرف اسی حد تک نہیں بلکہ خطبہ دے رہے ہوں اور اگر پیر الجھ جائیں قبا میں، جو کپڑے میں، اور آپ لڑکھڑائیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ، اپنے عقیدے کی بات کریں تو یہ ہے کہ امام لڑکھڑاتا نہیں ہے، وہ دوسروں کو لڑکھڑاتے ہوئے لوگوں کو سنبھالتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے کہ عظمت امام حسین ساری دنیا کے سامنے آ جائے۔ اور یہ عظمت امام حسین علیہ السلام اس طرح آئی کہ رسول اللہ نے خطبہ چھوڑ دیا۔ خطبہ چھوڑنے کے بعد پیغمبر نیچے اترے اور نیچے اتر کے گئے اور امام حسین کو اپنی آغوش مبارک میں لیا اور لا کر کے پھر ممبر پر بیٹھایا، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا، پہچان لو یہ حسین ہے، اس کی نصرت کرنا، اس کی ہیلپ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا ایک الہی نظام اور سسٹم ہے جو میسنجر آف گاڈ کی حیثیت سے آپ ساری دنیا کو عطا فرما رہے تھے اور دے رہے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی انسان ہو، میں اس کو اگر نٹشل آپ کے سامنے نٹشل کہوں کہ بالکل ہی مختصراً بات بیان کروں، تو کوئی بھی آدمیوں کے لیے دیکھیے
دو تین چیزیں اس کی زندگی کے لیے خاص اس کے پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو اس کی زندگی کا یہ ہے، جب آپ غور کریں گے اس کے نسلی اثرات کیا ہیں، اس کی ہیریڈیٹی کیا ہے، ساری دنیا بھی جانتی ہے۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ عرب ہے تو بڑا اونچا ہے، اور یہ عجم ہے تو نیچا ہے، یہ کالا ہے تو بہت اونچا ہے، یہ گورا ہے تو بہت اونچا ہے، یا چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ کے سب بندے ہیں، پروردگار نے کسی کو کوئی رنگ دیا ہے، کوئی کوالٹی دی ہے، لیکن اللہ نے جیسے ماں باپ جو تھے ان کے جو اثرات ہیں وہ نیچے تک جاتے ہیں۔ آپ لوگ بہت سنتے رہتے ہوں گے کہ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام نے کربلا میں اپنی طرف سے قربانی پیش کرنے کے لیے جب ایک عورت کی تلاش کی کہ ایک ایسا بچہ ہو پیدا ہو جو میری طرف سے، میں نہیں ہوں گا، امام حسین کی نصرت کر سکے، جیسے اللہ کے رسول نے کہا تھا دیکھ لو اس کی نصرت کرنا، تو امیر المومنین نے یہ کیا کہ بھئی وہ نہیں موجود ہیں تو نصرت کرنے والا ان کی طرف سے کوئی ہو۔ تو آپ نے جو بہترین بہادر خاندان تھا، بریوری میں جس کی شہرت تھی، اس کی خاتون جناب جن کا نام جناب فاطمہ ان کا بھی نام تھا، اور ان کی کنیت کی بنیاد پر کہ کئی 4 بیٹے تھے ان کو ام البنین کہا گیا ہے۔ مگر بریوری کی بنیاد، اس کا مطلب ہے بریوری یا شجاعت نیچے جاتی ہے، سخاوت ٹریول کر کے نیچے پہنچتی ہے۔ ہر چیز کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ ہیریڈیٹی کے اثر سے آتی ہے اگر ماحول سازگار ہو جائے۔ اب دوسری چیز جو نظر آتی ہے وہ یاد رکھیے، انسان کا جو اس کی سراؤنڈنگس ہیں، جو اس کا ماحول ہے، جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی، جو اس کی سراؤنڈنگس ہیں ان کو دیکھ لیجئے۔ ان سراؤنڈنگ سے یہ طے ہوتا ہے کہ وہ کیسے، کیونکہ اگر صحیح ماحول نہ ملے تو نہ آپ درختوں کو غلط ماحول میں ڈیولپ کر سکتے ہیں، نہ جانوروں کو کر سکتے ہیں، تو ویسے ہی انسانوں کو کہ لاکھ اچھا آدمی ہو، میں یہ کہتا ہوں نا کہ ایک آدمی ہے اس کو تعلیم، اور پھر انسان تو ایسا مجبور ہے کہ اس کو زبان سکھانی ہوتی ہے تو بھی کسی دوسرے کا سہارا، اسے چلانا ہوتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی ہاتھ پکڑے۔ تو دوسری چیز اس کی سراؤنڈنگس اور ماحول ہوتی ہے۔ تیسری چیز اس کی جو پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ اب جب آپ سے یہ کہوں کہ آپ جب دیکھ لیجئے، اگر جینس کے اعتبار سے دیکھا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں دین کے یعنی مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر کام کر رہا ہوں، نہیں۔ اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے تو آپ کے باپ آپ کے والد محترم حضرت علی ابن ابی طالب ہیں کہ شجاعت میں اور سخاوت میں اور علم میں اور کمال میں دنیا آپ کا جواب نہیں لا پائی ہے آج تک، یہ آپ کی شان ہے۔ اگر ماں کی حیثیت سے دیکھیں تو کم سے کم ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا گویا یوں کہیں کہ آپ خاتون جنت ہیں، یعنی لیڈی آف دا پیراڈائز، آپ کا کردار اور آپ کا کیریکٹر، جبکہ آپ کی زندگی بہت مختصر تھی دنیا کی، 18 سال کی زندگی میں آپ نے اپنے ان کمالات کو ظاہر کیا۔ اگر یہ تلاش کریں کہ نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کم سے کم مسلمانوں کے عقیدے کے اعتبار سے تو آپ بہترین انسان اور بہترین مخلوق ہیں اللہ کی، تو جو بہترین مخلوق کی اولاد ہو، اور پھر یہ نہیں ہے، قرآن نے کمال کی بنیاد پر آیہ مباہلہ میں امام حسن کو اور امام حسین علیہ السلام کا جو تعارف یا انٹروڈکشن دیا وہ اس طرح سے دیا کہ یہ رسول کے فرزند ہیں۔ اور اسی لیے میں آپ سے بتاؤں کہ یہ ایک روایت تھی، رواج تھا کہ امام حسین نہیں، آپ کی نسل میں چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، جس کو بھی ایڈریس کیا جاتا تھا، لوگ ایڈریس کرتے تھے تو یہی کہتے تھے، یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، جبکہ آپ بیٹی کے بیٹے تھے، پوری نسل بیٹی، کیونکہ اللہ کے رسول کا کوئی بیٹا بچا نہیں، اور بیٹی میں بھی آپ کی نسل جو ہے وہ اکلوتی بیٹی جناب فاطمہ ہی کے سہارے سے چلی ہوئی ہے۔ مگر یہ کمال تھا۔ تو اگر نسلی اثرات سے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کوئی آپ سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر سراؤنڈنگ کے حساب سے دیکھیں تو آپ بتائیں کہ جس کو اللہ کے رسول کا ماحول ملا ہو، بھئی جس آدمی نے ایک مرتبہ حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ تو اتنے بلند درجے پر ہے۔ تو جو امام حسین علیہ السلام تو مستقل اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، یعنی جب تک رسول کی رحلت نہیں ہو گئی، اور اس طرح سے رہے کہ پیغمبر نے سہارا دے رکھا ہے۔ پیغمبر کوئی اگر کہہ دے تعریف، اللہ کے رسول عید کے دن امام حسن اور امام حسین کو اپنے کندھے پر سوار کر کے لے جا رہے تھے، اور ایک شخص کوئی ملا اور اس نے کہہ دیا کہ بچوں تمہاری کتنی اچھی سواری ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا اور دیکھو یہ کتنے اچھے سوار ہیں، یعنی یہ نہیں کہ ہمارے یہ بچے جو ہیں
یہ کسی ان کو یہ سمجھا جائے کہ میں نے صرف نانا کی حیثیت سے لے لیا۔ تو سراؤنڈنگ کے اعتبار سے وہ ماحول جس میں آپ ڈیولپ ہوئے، ایسا گھر جہاں جناب فاطمہ ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ 1000 تقریریں کی جائیں ایکویلٹی پر اور مساوات پر اور برابری پر، اور کالے گورے میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مگر عمل کی دنیا میں آپ آئیں تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ عمل سے جتنا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کی تقریروں سے نہیں ہوتا۔ انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک دن میری ماں جناب فاطمہ گھر کا کام کرتی ہیں، اور ایک دن ہمارے گھر کی جو کنیز ہے، کنیز میڈن سلیو کو کہتے ہیں، جناب فضہ، ہم جناب فضہ کہتے ہیں ان کی عظمت کی بنیاد پر کہ فضہ کام کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے دماغ میں، جو ان کے ذہن میں تھاٹس آنے چاہیے، جو فکر ڈیولپ ہونی چاہیے، وہ اس طرح سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ وہ ماحول انہیں ملا، وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا ہے، ماحول کے اعتبار سے، سراؤنڈنگ کے اعتبار سے وہ دیکھ رہے ہیں کیا ماحول ہے، ان کا کھانا کیسا ہے، مگر مدد کیسی ہے، خود بھوکے رہتے ہیں۔ پھر ذاتی تجربات بھی دنیا میں آئے، بتائیں کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہو، چھوٹا سا بچہ ہو، اور اس کے بعد پکارنے والا پکارے کہ میں مدینے کا ایک غریب انسان ہوں، میں ایک پور پرسن ہوں، مجھے کھانا دے دو، تو جیسے ماں باپ اپنے آگے کا کھانا دے دیں وہ بھی دے دے، جیسے دوسرے۔ تو یہ ساری تصویر ہمارے سامنے امام حسین علیہ السلام کی بنتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے دن بھی آئے تو یہی ہو، تیسرے دن بھی آئے تو یہی ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم کو دکھاتی ہیں کہ ایسا پاکیزہ، عمدہ اور اسلامی ماحول و معاشرہ تھا جس میں اسلام کی جو ویلیوز تھیں اس کو ڈیولپ ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے ایسے کامل نمونوں کو دیکھا جس کو ساری دنیا کوشش بھی کرے تو نہیں حاصل کر سکتی۔ ہم چاہیں بھی کہ ہم اس ماحول میں پہنچ جائیں تو کیسے چلے جائیں۔ اس کے بعد پھر تیسری چیز انسان کی کردار میں، کردار سازی میں ہمارے ہاں کہی جاتی ہے کہ اس کا اپنا تجربہ کیا ہے، اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کیا ہیں، اس نے کیا کیا۔ جب آپ اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اس کے پرسنل ایکسپیرینسز کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، تب معلوم ہوتا ہے، یعنی گویا کوئی انسان یوں کہوں کہ جو بنتا ہے اس کے اندر اس کی کوالٹیز میں اس کے نسلی اثرات آتے ہیں دوسرے نمبر پر۔ مگر قدرت یہاں پر روک نہیں دیتی کہ اگر نسلی اثرات میں خرابی آ رہی ہے، کچھ دقت آ رہی ہے تو بھی ترقی نہیں کرے گا، پھر ماحول اس کی مدد کرتا ہے، پھر پرسنل ایکسپیرینسز اس کے آگے آتے ہیں۔ دیکھیے بہت سے لوگ جو انصار مدینہ تھے، میں آپ سے کہتا چلوں، یہ فارمر کمیونٹی تھی، یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، کھجور بیچتے تھے، یہ لڑائی والے آدمی نہیں تھے۔ اسی لیے جنگ بدر میں ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے قاعدے سے، شاید 7-8 تلواریں تھیں جنگ بدر میں جو تھیں، وہ بھی مدینے والوں ہی کے پاس رہی ہوں، مکے والوں ہی کے پاس رہی ہوں گی جو رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور یہ سرکنڈے کے تیر ویر ہوتے تھے جن سے، لیکن اللہ کے رسول نے ان کو ایمانی طاقت سے اتنا بلند بنا دیا کہ انہوں نے ان ویریئرز کو جو ہمیشہ اپنے اوپر ناز کرتے تھے قریش کہ ہم سے بڑا تو کوئی لڑنے والا نہیں ہے، 313 آدمیوں نے ہزاروں آدمیوں کو شکست دے کر کے پیچھے بھگا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحیح قیادت حاصل ہو جائے تو صحیح قائد کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسان کی صفات کو ابھار بھی دیتا ہے، اس کو ڈیولپ کر دیتا ہے۔ تو اس کو کیا ماحول ملا یہ بھی تو ہے، اس کے ذاتی تجربات کس طرح سے ہوئے، اس نے زندگی کو کیسے دیکھا، کیسے برتا، یہ اس کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کی ہاں آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا ہے، کیسے دیکھا، کیسے ڈیولپ کیا، تو ہم پاتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اتنے پرفیکٹ نمونوں کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ خود بھی پرفیکٹ تھے، وہ خود بھی ایک کامل انسان تھے، مگر اس کامل انسان کو ساتھ میں جتنے لوگ ملے وہ سب کامل ترین افراد تھے۔ انہوں نے اپنے بابا کو بھی دیکھا ہے، اپنے نانا کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا۔ ان تمام لوگوں کو دیکھنے سے یہ طے ہوا کہ ان کے سامنے ایک کامل مزاج ان کا ساری دنیا کے سامنے آیا، ایک ایسا قائد، یہ لیڈر، یہ امام وہ تھا جس کی زندگی کو اگر آپ بانٹیں اور اس کو دیکھیں، اس کی تحریک کو، یہ اس کے ڈیولپمنٹ کا زمانہ ہے۔ اس ڈیولپمنٹ میں ہم جب تک معصوم قائد موجود ہے، دیکھیے قیادت کی کوالٹی خالی یہ نہیں ہوتی کہ جیسے دنیا کے سرکش لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، ظالم ہوتے ہیں، مظلوموں کو کچلتے رہتے ہیں، تو وہ کسی بات پر رکنا نہیں چاہتے۔ ان کی طاقت یہ ہوتی ہے کہ ہم رکیں گے نہیں، ہم تو کچھ کر کے رہیں گے، دبا کے رہیں گے۔ مگر اصل قائد جو اسلام میں پیدا ہوتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اسے معموم بننے کی بھی طاقت ہوتی ہے،
امام حسین ایک امتی کی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ایک فالوور کی حیثیت سے حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہیں، اس کے بعد اپنے بڑے بھائی امام حسن کی امامت میں جو تقریباً 10 سال رہی ہے بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد 10 سال تک یہ رہی، اس میں امام حسن علیہ السلام کی قیادت میں آپ نے کام کیا۔ یہ 3 قیادتیں، اس کے بعد وہ زندگی آتی ہے کہ جس میں اب آپ وہ قائد ہیں، کیونکہ اب کوئی نہیں رہ گیا، آپ ہیں۔ بس آپ کی زحمت اس آج کے لیے تمام کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا لیڈر، اس نے دیکھا ہے، اس نے، مگر یہ بات نہیں ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اگرچہ دونوں ایک ہی ماں کی اولاد تھے، ایک ہی باپ کے اولاد تھے اور اللہ کے رسول کے نواسے تھے، یعنی ان میں تمام چیزیں کامن ہیں، مگر امام حسن علیہ السلام کا مزاج صلح کا تھا، پیس کا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے یہاں جو مزاج ہے وہ جنگ پسندی کا ہے کہ آپ نے آویزش کی، اور آپ جب کوئی نہیں کھڑا ہوا یزید کے سامنے تو آپ یزید کے سامنے کھڑے ہوئے اور لڑے اور جان دی، اور اس حالت میں کہ جبکہ آپ کی فوج بہت چھوٹی سی تھی، فوج کیا تھی، 150-200 آدمیوں کے ساتھ آپ نے بھوک پیاس کے عالم میں جنگ کی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ وہی بات ہے کہ قائد کا کام نہ صلح پسندی ہوتی ہے محض، نہ جنگ پسندی ہوتی ہے۔ قائد کا کام ہوتا ہے کہ جیسے حالات ہوں اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جیسے میں نے کل کہا تھا اور آج بھی پھر سے کہہ رہا ہوں، آپ کے اوپر روزہ رکھنا واجب ہے اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، لیکن اگر آپ مسافر ہو جائیں تو آپ کے اوپر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کی بعد میں قضا کیجئے گا، آپ مسافر ہیں، آپ کا روزہ ختم ہوا، تو بتائیے کہ اس آدمی کے مزاج میں کوئی تبدیلی ہو گئی یا اللہ کے حکم میں تبدیلی ہو گئی؟ اللہ کا حکم یہی ہے مسافر نہ رکھے، تو مسافر نہیں رکھے گا۔ جو آدمی اپنے گھر پر ہے اور صحت مند ہے وہ روزہ رکھے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے ان دونوں شہزادوں کا جب تعارف کرایا تو یہ پیغمبر کی تو زبان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی نا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا، مجھ جیسا آدمی بھی کبھی کبھی کنفیوژن میں، جب میں بچہ تھا اور طالب علم تھا تو سوچا کرتا تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، حاضان امامان، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، قامن و قادہ، چاہے کھڑے ہو جائیں اور چاہے بیٹھ جائیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے، کھڑے ہونے میں امام ہے اور بیٹھنے میں امام ہے، کیا جس وقت یہ مثال کے طور پر لیٹے ہوں گے تو امام نہیں ہوں گے؟ یہ سمجھنے کی غلطی۔ اللہ کے رسول نے بتایا اگر یہ صلح کر لیں، یہ بیٹھنے کی علامت ہوئی، تو تب بھی امام ہیں، ان کی صلح پر اعتراض نہ کرو۔ اگر یہ صلح نہ کریں، جنگ کریں، تو اس کا مطلب انہوں نے قیام کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے، اسی لیے بس آپ 1-1.5 منٹ کی آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، اسی لیے دیکھیے جب امام حسین کربلا میں آئے، اگر یہ مزاج نہ ہوتا تو آپ یہ خود بتائیے کہ جناب قاسم امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور امام حسن نے خود وصیت فرمائی تھی، جو تعویذ کھولا گیا ہے اور دیکھا گیا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب میرا بھائی دشمنوں کے نرغے میں ہوگا، دشمن گھیر رہے ہوں گے، تو تم میری طرف سے نصرت کرنا۔ تو اگر مزاج صلح پسندی والا اور جنگ پسندی کا کوئی ہوتا تو یہ بات نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب جنگ کی ضرورت آ جائے، میں نہ رہوں، اگر میں ہوتا تو میں جہاد کرتا، اگر میں نہ رہوں تو تم جان دینا۔ یا تو مسلمانوں میں، ہم لوگوں میں بات بڑے جہاد کرنے کے معنی سمجھتے ہیں دوسرے کو مار دینا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مر جانا بھی بہت بڑی بات ہے، کہ اس کے لیے بھی انسان تیار ہو جائے۔ اور اسی لیے دیکھیں امام حسین اسلام نے جناب قاسم کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ جب آپ کو لانے کا وقت آیا، آپ شہید ہو گئے، تو جناب قاسم کو لانے کے سلسلے میں آپ نے، حضرت عباس موجود تھے، دیگر لوگ موجود تھے، مگر کسی کا سہارا نہیں لیا، بلکہ جناب قاسم کے ہاتھ امام عالی مقام کی گردن میں تھے، اور آپ سہارا دے کر کے لا رہے تھے، اور روتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ قاسم تیرے چچا پر یہ بات بہت شاق ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا پہنچ نہ پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔